اور فرمایا اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو تو ایک کام کیا کرو. آیت اللہ العظمیٰ طباطبائی مفسر قرآن تفسیر المیزان کے لکھنے والے فرماتے جب اپنے استاد آیت اللہ قاضی سے ملنے گیا کہ میں ایران جا رہا تھا، میں نے قبلہ نجف کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، کوئی نصیحت کریے، علماء کی نصیحتوں کو سنیے، اس پہ عمل کیجیے. آغا طباطبائی کا بہت بڑا مقام تھا، ان کے زندگی کے حوالات کو پڑھیے. کہ جب آئے قاضی کے پاس گیا، انہوں نے مجھے ایک نصیحت کی کہ طباطبائی یہ قرآن کی آیت ہمیشہ یاد رکھنا، جلوت میں بھی یاد رکھنا، خلوت میں بھی یاد رکھنا. اس جملے کو ذہن پہ بٹھا دیجیے، جلوت میں بھی یاد رکھنا، خلوت میں. کون سی آیت؟ الم نعلم بان اللہ یرا. یاد رکھنا کہ تیرا خدا تجھے دیکھ رہا ہے. چوتھے امام سے پوچھا مولا متقی کی نشانی کیا ہے؟ یہ امامہ، یہ لباس، یہ تقریر، یہ عزاداری، یہ ماتم، یہ نماز، یہ زیارت پہ جانا، یہ طواف کعبہ کچھ بھی نہیں متقی کی نشانی. فرمایا متقی کی نشانی ایک ہے، دوسری نشانی کل بتاؤں گا. متقی کی پہلی نشانی یہ ہے، یہ جیسا خلوت میں ہوتا ہے ویسا جلوت میں ہوتا ہے. کیسے؟ ابھی آپ کتنے شریفانہ انداز میں بیٹھے ہیں، بڑے ادب سے حسین کا ذکر سن رہے ہیں، کوئی گالی نہیں دے رہا، کوئی چہرہ خراب نہیں کر رہا، ہاں ذکر حسین کر رہے ہیں، کوئی کسی کی غیبت نہیں کر رہا، کوئی کسی سے لڑ نہیں رہا، کوئی بھی موبائل نکال کے ڈرامہ نہیں دیکھ رہا، کوئی بھی گانا نہیں سن رہا. کیوں نہیں سن رہے؟ کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ لوگوں میں بیٹھے ہو. پتہ ہے موبائل میں کچھ چلاؤں گا تو سائیڈ والا دیکھ لے گا، دوست دیکھ لے گا، لوگ دیکھ لیں گے. لیکن یہ بتاؤ جیسے ابھی جلوت میں ہو خلوت میں بھی ویسے رہتے ہو؟ جب کمرے کو بند کرتے ہو، لائٹ کو آف کرتے ہو اور موبائل کے براؤزر کو کھولتے ہو اور کبھی یوٹیوب کی سیر کرتے ہو. کربلا کی سیر بھی کی ہے لیکن زیادہ یوٹیوب کی سیر ہے، فیس بک کی سیر بہت زیادہ ہے آج کل. جب یہ سیریں کرتے ہو کیا اس وقت بھی ان اللہ یرا کی منزل پہ ہوتے ہو کہ اگر مجلس میں حسین دیکھ رہا تھا تو گھر کے اندر بھی حسین دیکھ رہا ہے؟ جب اس منزل پہ آ گئے نا، یعنی خلوت میں بھی ویسے کے ویسے رہو، جلوت میں بھی ویسے کے ویسے رہو، وہاں پر بھی عمل ویسا ہو، لوگوں کے سامنے بھی عمل ایسا ہو، اب تو میں سمیت مار بن سکتا ہے. اب امام کہیں گے یہ کس کا نوکر ہے؟ میرا نوکر ہے. تو انسان اپنے وجود کو سمجھ، اپنی فطرت کو پرکھ. یہ کلمہ جو پڑھتا ہے یہ طوطوں والا کلمہ نہیں ہونا چاہیے، عقل مند انسانوں کا کلمہ ہونا چاہیے. جس گلی میں شیعہ کا گھر ہے وہ گلی الگ ہونی چاہیے، اس گلی سے علی کی خوشبو آنی چاہیے. اور اگر وہ اس گلی میں رہتا ہے تو اس کی گلی سے اس کی خوشبو آتی ہے، تیری گلی سے علی کی خوشبو آنی چاہیے. یہ زمین تیری نہیں ہے اللہ کی ہے، یہ گھر تیرا نہیں اللہ کا ہے. جب گلی اللہ کی ہے تو گلی کو صاف بھی ایسے کیا کر کیونکہ تیری اللہ کی زمین ہے. مسجد کی زمین اللہ کی ہے کیونکہ میں نے سمجھا کہ یہ اللہ کی ہے، یہاں صفائی بھی ہے، یہاں ستھرائی بھی ہے، لیکن میں نے گلیوں کو روڈوں کو خراب رکھا کیونکہ میں نے ان کو اللہ کا نہیں سمجھا. میری توحید مسجد پہ آ کے ختم ہوتی ہے، میری توحید حج پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے. لیکن جب میں ایئرپورٹ پہ جاتا ہوں، جب گلیوں میں جاتا ہوں، جب مسلم سوسائٹی میں جاتا ہوں تو مجھے لا الہ الا اللہ نظر نہیں آتا. اور اے جوان یاد رکھنا، گندی میلی گلیوں میں صاف ستھرے ذہن پلا نہیں کرتے. وجود صاف ہوگا تو ذہن صاف ہوگا، کپڑے پاک ہوں گے تو ذہن پاک ہوگا. جب پورا وجود صاف کر لو تو ذہن صاف ہو جاتا ہے، اور جب ذہن صاف ہو جاتا ہے تو خدا تجھے صاف ستھرے پاک و طاہر امام بھی عطا کر دیتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.